اس اجلاس کا مقصد ملک میں مجموعی صورتحال کا جائزہ لینا، جس میں سیاسی، معاشی اور اوور آل عوام کے ریلیف کے ساتھ جڑے اقدامات پہ پیش رفت کو دیکھنا اور اوور آل جو گیپس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے صوبائی حکومتوں کی آن بورڈ لیتے ہوئے ان ترجیحات پہ عمل درآمد کو یقینی بنانا۔ وزیر اعظم پاکستان نے تمام سینئر لیڈرشپ اور میڈیا ریپرزینٹیٹیو جو حکومت کا بیانیہ عوام تک مختلف میڈیا اسکرینز پہ بیٹھ کے پہنچاتے ہیں، ان کو آج بریف کرتے ہوئے یہ بتایا کہ کشمیر جو 5 فیبروری ہے وہ نمبر 1 ترجیح ہے اس حکومت کی، اور کشمیر کاس کے حوالے سے پارٹی قیادت، حکومت، عوام اور تمام سیاسی جماعتیں مل کے اس دن مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے 5 فیبروری اور آنورڈ یعنی 1 فیبروری سے لے کے 5 فیبروری تک پری یوم یکجہتی کشمیر وہ ایونٹس ترتیب دیں، اور پھر 5 فیبروری کا دن جو ہے اس کو سرکاری سطح پہ، عوامی سطح پہ، ہر اس فورم پہ اس انداز سے منایا جائے کہ کشمیری جو اس وقت کرفیو زدہ ہیں، انڈر سیج ہیں، ہندوستانی استحصالی اس انتہا پسندی کی سوچ نے ان کو جکڑا ہوا ہے، اور جبر سے، ظلم سے، طاقت سے ہندوستان ان کے انسانی، مذہبی، آئینی اور قانونی تمام حقوق کو قتل کر رہا ہے۔ تو بھرپور انداز سے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے، اور اس کے لیے پارٹی کی جو تنظیمیں ہیں وہ ہر تحصیل، ضلع، غرض کے نیچے ٹاؤن کمیٹیوں تک، گلی محلے تک یہ تحریک جو ہے اس کو شروع کیا جائے، اور ہندوستان کا جو ریاستی دہشت گرد ریاست کا حقیقی چہرہ ہے، نوجوان خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو بے نقاب کرنے کے لیے اپنی اپنی جگہ اس نیشنل کاز میں حصہ ڈالے۔ اور وزیر اعظم پاکستان نے ایک دفعہ پھر میڈیا کے حوالے سے اس ایشو کو دنیا تک پہنچانے میں میڈیا کے کردار پہ روشنی ڈالی، اور میڈیا کو اس جہاد میں جو کہ شعور کا جہاد ہے، جو آگاہی کا جہاد ہے، جو آپ کا ایک رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کا اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کا جہاد ہے، اس میں میڈیا ہمارا پارٹنر بنے۔ اور پرائم منسٹر نے میڈیا کی کاوشوں کو سراہا کہ مختلف میڈیا میں جہاں ممکن ہے وہ اپنی نیوز بلیٹن میں، اپنے ٹاک شوز میں
مختلف تبصروں میں اور کالمز میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا دونوں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں اور اس کو اور زیادہ مؤثر انداز سے آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ دوسرا جو اہم ایشو ہے، چونکہ عوام کا درد، عوام کا احساس، عوام کی مشکلات اور عوام کی حالیہ مہنگائی کی وہ لہر جس سے عوام کو تشویش لاحق ہوئی، وزیر اعظم نے تفصیل سے ان تمام زمینی حقائق پہ روشنی ڈالی اور ایک دفعہ پھر اپنے اس عزم کو دہرایا کہ ذخیرہ اندوز، ملاوٹ کرنے والا مافیا یا ٹارگٹ کر کے پلانڈ ایجنڈے کے تحت عوام کو بنیادی ضروریات اشیاء جو ہیں ان کی دسترس سے دور کرنے والے عناصر کی سرکوبی کے لیے حکومت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں ان سے اجلاس کے شرکاء کو آگاہ کیا۔ خصوصی طور پہ گزشتہ چند ہفتوں سے جو آٹے کی قلت کے ساتھ جڑا بیانیہ تھا، اس بیانیے کے ساتھ جو پس پردہ حقائق ہیں اور پھر حکومت نے ان عناصر کی سرکوبی کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ مختلف صوبائی حکومتوں کی رپورٹ انہوں نے شرکاء کے ساتھ شیئر کی، جس میں پنجاب حکومت نے جن فلور ملوں کے خلاف ایکشن لیے، جو سرکاری افسران کو سسپینڈ کیا گیا، اور پھر کس طرح سب سے ضروری جو اسمگلنگ کا ایلیمنٹ ہے اس سے آگاہ کیا لیڈرشپ کو کہ حکومت کی پابندیوں کے باوجود گٹھ جوڑ سے، ملی بھگت سے کس طرح گندم جو ہے وہ افغانستان اسمگل ہو رہی تھی، اور اس حوالے سے کوئٹہ کلیکٹریٹ میں جو کسٹم انٹیلیجنس نے بریک ڈاؤن کیا اور ان کی خبر کی بنیاد پہ، ان کی انٹیلیجنس بیسڈ جو انفارمیشن تھی اس پہ جو ایکشن ہوا، جس میں کوئٹہ کلیکٹریٹ میں 2 کلیکٹر جو ایک اینٹی اسمگلنگ کے، ایک اپریزمنٹ کے، اور ان کے ساتھ دیگر عملہ جو ہے اس کو ایکشن لیتے ہوئے اس اسمگلنگ میں ملوث پائے جانے پر سسپینڈ کیا گیا، OST بنایا گیا، FIA اور FBR کے زیر نگرانی انکوائری شروع کی گئی، اور اس طرح کے مختلف بارڈرز پہ افواج پاکستان کی مدد سے ایک ایسا ٹرانسپیرنٹ میکنزم جو پاکستان کی عوام سے وہ چھین کے حق دوسرے ممالک میں چند ٹکوں کے لیے، چند سکوں کے لیے عوام کو مشکلات میں ڈالنے والا جو ٹولہ ہے اس کو بے نقاب کرنے کا وزیر اعظم کا جو فیصلہ ہے، جو ان کی سوچ ہے، اس کو انہوں نے ایک دفعہ پھر دہرایا اور شرکاء کو بتایا کہ عوام کو مہنگائی کے عذاب سے نکالنے کے لیے صوبائی حکومتوں کو وار فوٹنگ پہ کام کرنے کے لیے جو ہدایات دی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی جو ضلعی قیادت ہے وہ ان پہ نظر رکھیں اور انتظامیہ کے ساتھ مل کے جہاں کہیں
اس قسم کا گٹھ جوڑ نظر آتا ہے جو مصنوعی بحران پیدا کرنے کے لیے اضلاع کی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ وہ متعلقہ محکموں کو انفارمیشن دے تاکہ بر وقت کارروائی کر کے عوام کو ریلیف کیا جا سکے۔ تیسرا، پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو مسلسل نظام سے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو ختم کرنے کا عزم ہے، ریزالو ہے، کمٹمنٹ ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کا فلیگ شپ پروگرام ہے کہ پاکستان میں احتساب کے عمل کو اسی جوش، جذبے اور عمل کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا۔ زیرو ٹالرنس ہے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے حوالے سے، اور جو وزیر اعظم پاکستان نے اس قوم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ قوم کا پیسہ لوٹنے والے، وہ ٹی ٹی شریف ہوں، جعلی اکاؤنٹس کے بینیفیشریز ہوں، یا سسٹم کے اندر گھسی کالی بیڑیں جنہوں نے ہمیشہ سسٹم کے گیپس کا فائدہ اٹھایا اور اس ملک کو کرپشن زدہ کر کے اپنے لیے بینیفٹس اکٹھے کیے، ان کو کسی جگہ بھی نہ وہ رعایت کی جائے گی اور نہ وہ کسی رعایت کے مستحق ہے۔ انہیں منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور احتساب کے عمل کے راستے میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی، اور اس سوچ کے تحت جو ایک اور سورہم بارڈر کے اوپر ہمارے نظام کے اندر چھپی جو کرپٹ پریکٹسز اور کرپشن کے وائرس ہیں، اس حوالے سے بھی بتایا گیا کہ کس طرح سورہم بارڈر پہ کسٹم انٹیلیجنس نے انویسٹیگیشن جو یونٹ ہے ان کا، انہوں نے ٹیکس چوری، اسمگلنگ اور فراڈ کی نشاندہی کی، اور سورہم اسٹیشن پہ آنے والی گاڑیوں کو جس طرح مینول پاس جاری کیے گئے، ان کا وزن جو ہے این ایل کی برج پر جب کیا گیا تو ان کی انٹری وی باکس کے بغیر کی گئی تھی، اور ان گاڑیوں میں ہائیلی ویلیو ایڈڈ اشیاء تھی، اور وہ ڈیوٹی ادا کیے بغیر مختلف کنٹینرز میں پاکستان میں داخل ہوئی۔ اس قسم کی 355 گاڑیوں کی نشاندہی کی گئی، اور اس کے بعد وہاں پہ بھی جو کلیکٹریٹ ہے، 2 کلیکٹر جن کو ایس ٹی بنا کے سسپینڈ کر کے ہیڈ کوارٹر میں ان کو واپس بلایا گیا، اور ایف آئی اے کو ان کی انکوائری دی گئی ہے، جس میں ایڈیشنل کلیکٹر بھی ہیں اور سپرنٹینڈنٹ سمیت 7 افراد ہیں جن کے اوپر یہ ایکشن ہوا ہے۔ تو پرائم منسٹر نے ہر ادارے کے اندر کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے خاتمے کے لیے پریکٹیکل ریزلٹ اورینٹڈ ایکشنز جو ہیں اس کو حقیقی اور عملی تعبیر دینے کی طرف ہدایات دی، اور اجلاس کو بتایا کہ کس طرح ہر صوبے کے اندر جو سسٹم کے گیپس ہیں ان سے جو افراد بینیفٹ اٹھاتے رہے ہیں وہی ریفارمز کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اور حکومت جو پبلک انٹرسٹ کا ریفارم ایجنڈا لے کے آتی ہے وہ کارٹل جو ہیں جن کے مفاد پہ زد پہنچتی ہے وہ ہمارے راستے میں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پرائم منسٹر نے اپنی ٹیم کو ایک دفعہ پھر یہ یاد دلایا کہ ہم حکومت کرنے نہیں آئے،
ہم حکومت کی سہولتیں انجوائے کرنے نہیں آئے، ہم اس ملک کے نظام کو بدلنے آئے ہیں، اور اس نظام کے اندر جو گیپس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو فل کرنے آئے ہیں۔ تو اس لیے عوام کا جو ہم پہ حق ہے، اس حق کو حقداروں تک پہنچانے آئے ہیں، اور اس کے راستے میں کوئی بھی آیا، کوئی بھی کھڑا ہوا، اس یعنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، اور کسی جگہ بھی کوئی رعایت جو ہے وہ دستیاب نہیں ہوگی۔ جو پرائم منسٹر صاحب کا ایک آپ دیکھ لے ہیں کہ کل ہم نے احساس پروگرام کے نام سے جو کفالت کارڈ کا ایجاد کیا ہے، پرائم منسٹر نے ہیلتھ کارڈ کا نچلی سطح تک جو دستیابی ہے اس پروگرام کا جائزہ لیا۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشقاوان اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بنی گالہ میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس کا مقصد ملک کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لینا ہے، اور آج کے اس اجلاس میں سیاسی معاشی مسائل اور خاص طور پر عوام کے مسائل کا جائزہ لیا گیا اور ان کے حل پر بھی بات چیت ہوئی۔ معاون خصوصی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ 1 فروری سے لے کر 5 فروری تک فری یوم یکجہتی کے ایونٹس منعقد کیے جائیں، اور 5 فروری کو بھرپور طریقے سے نہتے کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا جائے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ 5 فروری کے بعد بھی اس سلسلے کو جاری رکھا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسئلہ کشمیر ہماری اولین ترجیح ہے۔ معاون خصوصی کا مزید کہنا تھا کہ احتساب کے عمل میں کوئی بھی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی، احتساب کے عمل کو جاری رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ احتساب کا عمل منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ معاون خصوصی اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشقاوان کا کہنا تھا کہ تورخم بارڈر پر 2 افراد جو کہ آرٹی کی اسمگلنگ میں ملوث تھے ان کو معطل کر دیا گیا ہے، اور تورخم بارڈر پر کرپشن میں ملوث اہلکاروں کا جو کیس ہے وہ FIA کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، اور وزیر اعظم نے یہ واضح ہدایات دی ہے کہ ہم نظام بدلنے کے لیے حکومت میں آئے ہیں۔ بالکل، معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشقاوان کا پریس کانفرنس میں یہ بھی کہنا تھا کہ ہم حکومت کرنے نہیں بلکہ نظام کو بدلنے کے لیے آئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ احتساب کے عمل میں کوئی بھی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ گندم کا جو مصنوعی بحران پیدا کیا گیا تھا اس کو حکومت نے اپنی کوششوں سے جلد حل کیا، اور گندم جو کہ اسمگل کی جا رہی تھی بارڈر کے ذریعے اس کی روک تھام کے لیے بھی فوری طور پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ رول کو اور فعال کرنے کے لیے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشقاوان اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ 1 سے 5 فروری تک کشمیر سے متعلق تقریبات کا انعقاد کیا جائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا کی جو کوششیں ہیں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کی، ان کوششوں کو سراہا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے، اور آج کے اس اجلاس میں ایک بار پھر سے وزیر اعظم عمران خان نے اس بات پر